بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو شخص قیامت کے دن آخرت میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے دفتر میں سب سے زیادہ سے زیادہ استغفار پائے، یعنی وہ اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کیا کرتا تھا اور اس کے نامہ اعمال میں جگہ جگہ استغفار لکھے ہوئے ہیں۔ تو استغفار یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ مصائب و مشکلات کے حل کے لیے، انسانی زندگی میں آنے والے مصائب و مشکلات کو ٹالنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے ایک کامیاب نسخہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے کہ بندے مومن اپنی زندگی میں استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ علماء کہتے ہیں الاستغفار سبب لتفریج الکروب وذہاب الہموم والغموم۔ مصائب و مشکلات، آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں کو ٹالنے اور غم و فکر کو سے نجات پانے کا ایک کامیاب نسخہ استغفار ہے۔ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، ہر قسم کے غم و فکر دور ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی زندگی میں چین اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہ مصائب و مشکلات کو ٹالنے کا، اس سے نجات پانے کا ذریعہ استغفار اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں جو مصائب و مشکلات آتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کا ایک بڑا سبب، بنیادی سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم جو اللہ رب العالمین کی قدم قدم پر ہم سے نافرمانی ہوتی ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہی کثرت ذنوب اور معاصی، زیادہ جو ہم نافرمانی کرتے ہیں، وہی ہماری زندگیوں میں آنے والے مصائب و مشکلات کا سبب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 میں کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تمہاری زندگی میں جو بھی پریشانی آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، تمہاری خود اپنی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں آنے والے مصائب و مشکلات کا ایک بڑا سبب خود ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ چاہے خشکی ہو یا تری ہو، ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے۔ سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے عملوں کا مزہ ان کو چکھائے، تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے تائب ہوں اور رجوع کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ سورہ النساء میں آیت نمبر 70 پر 9 میں اللہ نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے تمہاری زندگی میں، وہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا سبب تم خود ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ تمہاری طرف سے،
اس کے ذمہ دار تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس کا سبب تم خود ہیں۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب الداء والدواء میں کہتے ہیں وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا سَبَبُهُ الذُّنُوبُ الْمَعَاصِي۔ دنیا میں آخرت میں جو بھی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں اس کا بڑا سبب انسان کے گناہ اور معاصی نافرمانیاں ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری زندگی میں جو اکثر و بیشتر مصائب و مشکلات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب ہم خود ہیں، جو ہم سے نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے اس کو ٹالنے کا، اس سے نجات پانے کا نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کریں۔ عام طور پر انسان کی زندگی میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو انسان اس کے تمام ہر پہلو سے اس کے تمام اسباب پر غور کرتا ہے، اس وجہ سے ہوا ہوگا، اس وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن اس کا خیال اس بات کی طرف نہیں جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہو، مجھ سے کچھ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو، جس کے سزا میں ہو سکتا ہے اللہ مجھے یہ میری زندگی میں تکلیف آئی ہو۔ تو انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین اس پر رحم کر کے، اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کی زندگی سے پریشانیوں کو ٹال دے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ۔ جو بھی بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس کو ٹالنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا جائے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان ھذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم فاما داؤکم فالذنوب واما دواؤکم فالاستغفار۔ یہ قرآن تمہاری بیماری اور تمہارا علاج دونوں بتاتا ہے، دونوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ یہ قرآن تمہاری بیماری اور علاج دونوں کی رہنمائی تمہیں کرتا ہے۔ بیماری تمہاری کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہیں، اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو گے تو بلائیں ٹل جائیں گی۔ ربیع بن خیثم کہتے ہیں الداء الذنوب والدواء الاستغفار والشفاء ان تتوب ثم لا تعود۔ بیماری کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں جو گناہ، اس کے معاصی گناہ ہے، یہ بیماری ہے، اور دوا، اس کا علاج استغفار ہے۔ اس علاج میں شفا یابی کیسے ملے گی؟ ان تتوب ثم لا تعود، کہ تم اللہ رب العالمین سے ایسی سچی توبہ کرو صدق دل سے کہ زندگی میں تم دوبارہ پھر گناہ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھو۔ صدق دل سے جب انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے مصائب و مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کر کے صدق دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں۔ ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کر کے ہماری توبہ کو قبول کر کے ہم کو مصائب و مشکلات سے عافیت اور نجات دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔